بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ پاک کے آغاز سے حق سبحانہ و تعالی جل مجدہ نے ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر کیا جو کہ تقوی سے مشرف ہیں اور قرآن پاک انہیں فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کریم کی بدولت ان کو ایمان قوی نصیب ہوتا ہے، اور پھر ان کی صفات کا ذکر فرمایا، اور آخر میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ قرآن پاک سے وابستگی حاصل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ فیل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، سبحان اللہ، کتاب بھی عظیم ہے اور پڑھانے والے بھی عظیم ہیں۔ آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن کریم ہے، کیونکہ اس کا مخلوق کو عطا کرنا بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ پہلی کتب متعلقہ رسول علیہ السلام کو عطا ہوئی، لکھی ہوئی، اور وہ لے کر تشریف لائے۔ اور انہوں نے ان لوگوں کو وہ کتابیں عطا فرمائی کہ انہیں پڑھو اور برکات حاصل کرو، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے لیے رب کریم نے دستور اور فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو رب کریم نے ان پڑھ قرار دیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، اور امیین کو کہیں کہ یہ کتاب پڑھ تو وہ پڑھ نہیں سکتا،
اس لیے رب کریم نے پہلا جملہ جو ہے وہ یہی فرمایا کہ اقرا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ قرآن شریف پڑھیں، تو آپ کی قراءت سے عرب کی ان پڑھ بدوؤں کے سینے روشن ہو گئے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بہترین قاری ہو تو اس کی قراءت اور تلاوت سننے سے سننے والوں کے دلوں میں اثر ہوتا ہے، محظوظ ہوتے روحانی طور پر، برکات حاصل کرتے، اور پھر نبی رحمت علیہ السلام سے بڑا اور عظیم قاری ہے ہی نہیں، سرکار بہت بڑے قاری ہیں، تلاوت فرمانے والے۔ رب کریم نے یہی کہیں تو اقرا فرما دیا، کہیں اتلو فرما دیا، کہیں واتلو فرما دیا کہ آپ تلاوت فرمائیں۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ امت کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی برکت سے ملا ہے۔ کتاب عظیم بھی ہے اور اس کی عطا کا انداز بھی عظیم ہے۔ ایک ہے کتاب پکڑا دینا کہ دیکھو پڑھو، ایک ہے بلا کے بٹھا کے کہنا پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ تو آپ نے پڑھایا ہے، اپنی امت کو رسول کریم علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات پڑھنے سے متعلقہ امت کو اس قدر معرفت نصیب نہیں ہوئی، انجیل کی تلاوت سے متعلقہ امت کو اس قدر واضح ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ زبور شریف جو سرکار داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، اس کی بدولت اس امت کو اس قدر رفیع، جلیل، عمیق، پختہ، مضبوط، وسیع عرفان نصیب نہیں ہوا۔ البتہ قرآن شریف والوں کی شان نرالی ہے، کیونکہ یہ مبارک کتاب جو ہے یہ رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا کر غلاموں کو یہ پڑھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 80 کے قریب صورتیں میں نے سرکار کے دہنے اقدس سے سن کر مجھے ان کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر وقت سارے صحابہ کرام تو بارگاہ سرکار میں حاضر نہیں ہوتے تھے، مزدوری کے لیے دن بھر کام بھی کرنا ہوتا تھا، اور اتنے میں قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات کا نزول ہو جاتا تھا سرکار پر۔ چنانچہ سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا، میں نے اور اس نے دونوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن تم حضور کی بارگاہ میں جایا کرو، میں مزدوری کروں گا، اور دوسرے دن تو مزدوری کے لیے جانا اور میں پڑھا کروں، میں حضور کی خدمت میں بیٹھوں گا، لہذا جو تم سن کر آؤ مجھے پڑھا دینا، جو میں سن کر آؤں گا میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں میں بیٹھا ہی رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مستحکم انداز میں آپ کے در دولت پر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس مقام پر حضرات اصحاب صفہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ باب جبریل سے داخل ہوتے ہی خدام حجرہ کے حجرے کو گزر کر جو دائیں پہلا چبوتر آتا ہے وہی تو صفہ شریف ہے۔ یہ آج کے جدید لوگوں کی اصطلاح میں یہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جہاں بیٹھ کر رسول کریم علیہ السلام نے وہ قرآن کریم پڑھایا کہ بگڑے ہوئوں کو سوار کے ذات حق تک پہنچا دیا، اور اسی پڑھانے کی برکت تھی
کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، جب حضور نے مختلف بادشاہیوں کے ہاں بادشاہوں کے دربار میں اپنے صحابہ کرام کو بھیجا تو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے کافروں کے درباروں کے رنگ بدل دیے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ اس نے بڑی لمبی تفصیلی واقعات ہیں، اس کے دربار میں جو اس کے ملک میں جو پہنچا تھا وفد، ان کے سربراہ تھے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی، کہ عمر شریف میں حضرت علی شیر خدا چھوٹے ہیں، حضرت جعفر طیار، تو اس سے بادشاہ نے کہا کہ وہ عرب جو آئے ہیں ان کو بلاؤ تاکہ دوسرا عربیوں کا وفد جو ہے ان کے خلاف آئے، ان کو فیس ٹو فیس بیٹھ کر دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے حضور کی شان کا خطبہ پڑھا۔ آج کل کے بے توفیق لوگوں کا کیا کہنا؟ آپ کے پاکستان کی حکومت کے جتنے بھی سفراء ہیں، سفیر اور سب غیر نان مسلم اسلامی یعنی ملک غیر مسلم ممالک میں وہ جو سفیر بن کے گئے ہیں، نہ ان کی شکل مسلمانوں کی ہے، نہ ان کی عقل مسلمانوں کی ہے، نہ ان کے پاس اسلام کے متعلق ادنیٰ تعارف ہے۔ ان کو کہو کہ تم روس کی قلم رو میں کھڑے ہو کر ذرا ان کے دربار میں قرآن شریف پڑھ کے سناؤ۔ ان بیوقوفوں تو یہاں اپنی اسمبلی میں انا اعطیناک کل کوثر نہیں آتی، ان کو کیا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی ممالک کے سفیر اپنے ملک کی پالیسی کے ترجمان ہیں لیکن قرآن و سنت کے ترجمان نہیں ہیں۔ اور یہ قدرت نے ترکی کے وزیر اعظم کو شرح بخشا ہے۔ فقیر نے یہ کیا آپ کا موبائل ہے، ان میں اس کا قرآن شریف سنا ہے، سبحان اللہ، کوئی قاری بھی شاید ایسا پڑھ سکے، اس طرح احسن انداز میں وہ تلاوت کرتا ہے۔ تو جعفر طیار بھی آ گئے تو گفتگو ہوتی رہی کہ رسول کریم علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ آخر میں اس نے یہ تقاضا کیا کہ مجھے وہ کتاب کی کچھ سبق تو سناؤ جو تمہارا نبی علیہ السلام تمہیں پڑھاتا ہے۔ یہی آپ چاہتے تھے، کیونکہ اگر آپ فرماتے تو عین ممکن وہ انکار کر دیتا کہ ہم نہیں سنتے۔ اس نے خود طلب کی، اللہ اکبر، اس نے طلب کی اور سرکار کے خاندان کا قاری جعفر طیار، جو کہ عربی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عام زاد بھی ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ کی تلاوت بھی سبحان اللہ اور انتخاب بھی سبحان اللہ۔ دربار عیسائیوں کا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سورۃ مریم شروع کی، اور اس لیے بھی شروع کی کہ کفار کے وفد کے سربراہ نے اس عیسائی بادشاہ کو کنوینس کرنا چاہا کہ بادشاہ تمہیں پتہ ہوگا، شاید نہیں پتہ، آپ لوگ جو اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، یہ تو ان کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے یہ چاہا کہ میری بات سن کر وہ چین بجبی ہوگا اور مسلمانوں پر ناراض ہوگا کہ تمہارا تو عقیدہ ہی معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، کہہ بیٹھا
کہلوا دیا رب نے اور سنا دیا جعفر تیار نے۔ چنانچہ اس نے کہا کچھ اس قرآن شریف سناؤ۔ آپ نے شروع ہی سورہ مریم کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باصادق کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ آپ نے یہ سورت پڑھی اور قرآن شریف گواہ ہے کہ جب حضرت نے یہ سورت شروع کی ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، عیسائی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں اساقفہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں جاری تھے؟ مما عرفوا من الحق، آپ کی تلاوت نے رنگ بدل دیا، وہ سمجھ گئے کہ حق یہ ہے جو کہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو پڑھایا ہے۔ اور پھر جب اس نے سن لیا جو آپ نے سنایا تو اس نے ایسے دیکھا، ایک تنکا پکڑا، تنکا پکڑ کے کہتا خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے پڑھایا ہے، اور اس سفیر عرب نے جو پڑھا ہے سنایا ہے، اس تنکے کا بھی فرق نہیں ہے، سب برحق ہے۔ تو یہ لوگ یہ تھے سفرا، ترجمان اسلام، جنہوں نے کفر کے گڑھ میں کھڑے ہو کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حق سنایا اور ان کا رنگ بدل دیا۔ مقوقس شاہ مصر، اس کے دربار میں حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری سے آبی ہیں، وہ تشریف لے گئے، اور آپ اس کو واقدی نے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے فتوح الشام میں۔ اس کو کنوینس کیا، اس کا جو سٹاف تھا، جو خصوصی سٹاف ہوتا ہے بادشاہ کا، ایک تو باہر لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیوٹی دیتے ہیں، ایک عین بادشاہ کے خاص دفتر میں، سیکریٹریٹ میں اس کے آنے جانے والوں کو وہ آداب سکھاتے ہیں کہ بادشاہ کو یوں ملتے ہیں، جب جاؤ گے تو یوں کہنا یوں کہنا۔ رات آپ جانے لگے تو اس کے خصوصی جو تھا اس کا ترجمان، اس نے کہا کہ بادشاہ کو جب سامنے جاؤ تو سجدہ کرنا، کیونکہ یہ ادب ہے، ہمارا قانون ہے ادب، اس کو سجدہ کرنا پھر آگے گزرنا۔ آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے، جس گندگی سے سرکار نے نکالا ہے وہ مجھے پھر تو وہیں دھکیلنا چاہتا ہے، ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا تو ہمارا تو یہ دستور ہے۔ فرمایا میں آیا ہوں، میں مطمئن ہوں کہ میں نے حضور کا حکم پورا کر دیا ہے، رہ گیا یہاں اس کے پاس پہنچنا، یہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اگر تو اسی طرح جانے دیتے ہو تو جاتا ہوں، اگر سجدہ کراتا ہو تو لعنت ہے ایسے کام، میں اس کو ملتا بھی نہیں، میں جاتا ہی نہیں، میں جاتا ہوں، واپس جاتا ہوں، میری حاضری کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو جا کر وہ تو ایسا ہے، پرانے کپڑے ہیں، ایک لٹھ ہاتھ میں ہے، لیکن لٹھ کے نیچے سوا لگا ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک وہ کہتا ہے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا، اسی سے تو سرکار نے ہمیں روکا ہے، بچایا ہے۔ اس نے کہا جیسے بھی آتا ہے اسے لے آ۔
میں کہتا ہوں ان کے ملک کے دستور کو شکست ہوگی کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے پردیسی مسافر کی غیرت نے ان کے دستور کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا رنگ اختیار کیا ہے، رنگ اختیار نہیں کیا، انہیں اپنی غیرت کا رنگ دکھایا ہے۔ پہنچ گئے، اور آپ جب ٹیکتے تھے نا ڈنڈے کو تو اس کا وہ قالین اور وہ جو قیمتی تھا نا فرش، وہ اس میں گھس جاتا، اس کو پھٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے برداشت کیا، وہ دل سے چاہتا تھا کہ ذرا مسلمانوں کے نبی کا پیغام تو سنوں کیا کہتا ہے۔ آپ پہنچے، بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی۔ اس نے محترم جو لفظ کہے نا، وہ کہنے لگا صف لی رسول اللہ، تمہارے رسول علیہ السلام جو تمہارے پاس تشریف لائے، ذرا ان کے متعلق کچھ مجھے سناؤ تو صحیح، وہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اصل سفیر اسلام وہ ہوتا ہے جو غیروں میں کھڑے ہو کر حضور کے حسن کی ترجمانی کر سکے، اور یہ گدھے تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تو بوتھا ہی ایسا نہیں ہے، ان کے تو چہرے ہی غیر شرعی ہیں، یہ کیا ترجمانی کریں گے؟ نبی رحمت علیہ السلام کے حسن کی ترجمانی کی حاطب ابن ابی بلتع نے، اور یہ بھی بات فقیر کے متبادر الی الذہن ہے۔ آپ کو یہ انتباہ نہیں تھا کہ مجھے، وہ تو پیغام دینے آیا تھا نا سرکار کا، حکم پاک جو آپ نے لکھا ہے وہ پہنچانے آیا، اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے یہ سرکار علیہ السلام کی عظمت کا بات سنے گا، لیکن وہ خالی نہیں آئے تھے۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام قرآن شریف کے حافظ نہیں تھے، قاری تھے، حافظ نہیں تھے سارے، لیکن قسم لے لو سرکار کے رخ انور کے سارے ہی حافظ تھے، بلا تکلف غیروں کے سامنے وہ حضور کا حلیہ شریف بیان کرتے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ذکر خیر فرمایا، بھرے دربار میں بڑے بڑے اسکالر اس کے مور بلب ہیں، بڑے بڑے اسقف، پادری، لاٹ پادری جسے کہتے، حیران کھڑے ہیں کہ عرب کا ایک سادہ وضع کا انسان اس طرح پڑھ رہا ہے کہ ان کو بولنے کی جرت نہیں ہے، اکیلا ہے، پردیسی ہے، لیکن سرکار کی غلامی کے برکت سے حوصلہ بڑا زبردست ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ، صلوات اللہ تعالیٰ وسلم۔ جسے آپ کیا کہتے، بریک ہو گئی، تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس سفیر سے کہو کہ فی الحال دربار برخاست کرتے ہیں، کھانے کا ٹائم آئیے کھانا کھائیں۔ بادشاہ انوائٹر ہے، داعی ہے، سرکار کے غلام کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھائیں۔ پردیسی سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے آیا ہے، بھوک نہ تھی تو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ کھانا کھائیں، آپ نے رد کر دیا، فرمایا میں نہیں کھاتا۔ کمال ہے، یہ لوگ تو یعنی غیروں کے ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچے ہوئے ہیں، ظالم۔ میں نہیں کھاتا۔ اس نے ترجمان سے کہا، ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان سے پوچھو کیوں نہیں کھاتے۔ میں پوچھنا چاہتا، رکھ دیا جھٹک کے کہ نہیں حضور کے غلام نے؟ یہ غیرت ہے میرے آقا کے منگتے کی، اور یہ غیرت کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے، صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔ میں نہیں کھاتا۔
اس نے کہا لما، ترجمان نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ بادشاہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کیوں نہیں کھاتا، کیونکہ بعض وہ چیزیں جو ان کے رسول علیہ السلام نے حرام فرمائی ہیں ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کھاتا، مجھے معلوم ہے کہ اس کو یہ ہے کہ ان کے دسترخوان پر حرام ہے، اور حضور کے غلام حرام نہیں کھایا کرتے۔ وہ عیسائیوں کے ملک میں دربار میں بیٹھ کر حرام کو جھٹکا دے رہے ہیں، اور آج کا مسلمان گھر بیٹھ کر خنزیر کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ ممتاز شہید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتے کو جہنم رسید کیا تھا وہ سور ہی تو کھا کے آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سے کہو میں عالم ہوں، مجھے اپنی شریعت کا علم ہے، اور آپ کی شریعت کے مسائل کو بھی میں جانتا ہوں کہ آپ کے رسول علیہ السلام نے کیا کچھ حرام قرار دیا ہے۔ آج قسم لے لو عیسیٰ علیہ السلام کے، رب کی قسم ہے، میرا دسترخوان، ہمارا میس ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو تمہارے رسول نے حرام کی۔ اب اس کو میں کیا پھیلاؤں، بات کرتے ہیں ویسے تو ایمان تازہ ہوتا ہے لیکن سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حضور کے غلام یہ تھے، جس ایک درویش نے قدم رکھا عیسائیوں کا دسترخوان حرام سے پاک کر دیا۔ بار بار ان بدبختوں کا کیا نام لینا، جن کا مزاج ہی گندا اور ناپاک ہے، جن کا کلچر ہی صرف برائے نام مسلمان ہے لیکن ان کا کلچر سارے کا سارا دوسروں سے مستعار ہے۔ آپ نے فرمایا میں پھر بھی نہیں کھاتا، میرے پاس میرا انتظام ہے۔ اونٹ کے اوپر جو رکھا تھا نا سامان، اس میں کھرجی میں کھجوریں بھی تھیں، ستو بھی تھے، جو بھی تھے، مشکیزے میں پانی تھا۔ فرمایا میں اپنا انتظام کر کے آیا ہوں، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھاؤ، میں بھی کھا لیتا ہوں، پھر دربار شروع ہوگا، پھر بات کریں گے۔ یہ تھی غیرت۔ چنانچہ آپ نے ان کا بالکل میس رد کر کے رکھ دیا، کھجوریں کھائیں، ستو، اور میں قسماً کہتا ہوں کہ سرکار نے کائنات میں آ کر اسباب جو اپنائے ہیں یہ اپنے غلاموں کو درس دیا ہے۔ جبریل آ کے کہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں، جہاں آپ چلیں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں گے۔ حضور فرماتے لو شئت لصارت معی ہذہ الجبال ذہبا، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتے۔ کیوں نہیں چاہا؟ کیوں نہیں چاہا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیالے شریف میں کیا ہے؟ ستو۔ روٹی کہاں کی ہے؟ جو کی۔ یہ کیوں؟ یہ قسم بخدا صرف اس لیے تھا کہ آپ نے ایسی سادگی اپنا کے اپنے غلاموں کے قلوب کو بڑا مضبوط کر دیا تھا کہ غیروں کے زرق برق معاشرے کو دیکھ کر بگڑنا نہیں ہے، ساری کائنات کا حسن جو ہے وہ تمہارے رسول علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاؤں گے پھر بھی؟ فرمایا تمہارے میس میں برتن سونے چاندی کے ہیں، میرے آقا نے منع فرمایا کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ حضور کا حسن بھی بیان ہو رہا ہے، شریعت بھی بیان ہو رہی ہے۔ سادہ درویش پرانی وضع کے کپڑے، میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں پیوند لگے کپڑے۔ حضرات گرامی قدر، ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان عرب کے ان پڑھ لوگوں میں جو اتنی قوت آئی ہے یہ ساری قوت ان کی اپنے رسول علیہ السلام سے وابستگی کی برکت ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوار،
ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی بکار، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ میں ملک کے سفراء کا کیا نام لوں؟ اپنی جھونپڑی کو دیکھ لیں، ہماری گھروں میں کیا ہے؟ کیا وہ تقدس ہے؟ حلت اور حرمت کا امتیاز ہے ہمارے ہاں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے اس قرآن کریم سے وابستگی حاصل کر لی حضور علیہ السلام کے پڑھانے سے، وہ ہدایت پر بھی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ ورنہ میں آپ سے تاریخ اسلام پڑھنے کی درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ حضور کے صحابہ کرام کسی جنگ سے شکست کھا کر آئے؟ وہ مفلحون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ مفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ 1,00,000 کے قریب دشمن کا لشکر ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی تعداد 3,000 ہے۔ واقعی لکھتا ہے کہ 3,000 کامیاب ہوئے، لاکھوں کا لشکر شکست کھا گیا۔ محترم، یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی، یہ ایمانی اور روحانی طاقت تھی۔ ان کے قلوب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور پیار تھا، جس کی بدولت قدرت نے ان کو قسمیں فرما کے اعلان کیا، قد افلح المؤمنون، قسم ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ کامیاب ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ بامراد ہیں۔ رب کریم اعلان فرما رہا ہے، ان الذین کفروا، رہ گئے کافر۔ اس کا ترجمہ امام اہل سنت نے خوب کیا، جس نے سارے اعتراضات ختم کر دیے۔ اگر یہ ترجمہ کریں نا کہ جو کافر ہو گئے آپ برابر ہے ان پر، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب وہ سنانے سے ایمان نہیں لاتے تو سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب خود خدا فرماتا ہے اولئک انذرت ام لم تنذرهم لا یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، پھر سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ان الذین کفروا، جو ایمان لائے۔ اور حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے کہ بے شک جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ جس قسمت میں کفر ان کے تھا جنہوں نے سرکار دو عالم السلام کے حسن سے غداری کی ہے، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ فاروق اعظم کی زندگی اسلام سے پہلے کی اگرچہ کفر کی تھی، لیکن آپ کا ہاتھ حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا تھا۔ آپ نے گھر میں جو بھی تھے لیکن سرکار علیہ السلام کے ذات پاک پر تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچا، آگے پیچھے جو کچھ کہتے رہے۔ لیکن جو گستاخ ٹھہرے جنہوں نے بے ادبیاں کی، چاہے وہ حقیقی چچا تھا، قریبی تھا، ابو لہب تھا، رب نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سرکار پہ روڑے پھینکتا تھا اور بکواس کرتا تھا۔ حضرات گرامی، بے عمل کی توبہ ہے، لیکن قسم بخدا بے ادب جو ہے وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، کیونکہ بے ادب کی گمراہی اس کا بیج بہت گہرا ہے، کیونکہ اس کا حضور کی ذات سے تعلق ہو جاتا ہے کہ اس نے حضور کی ذات کی گستاخی کی ہے۔ اور رب ہو کر جب خود محبوب کا ادب فرمائے، وہ کسی بے ادب کو کیسے قبول کرے؟ وہ کبھی قبول نہیں فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، ایک مسئلہ اور اجازت علیہم، مفتی صاحب فرماتے اس میں اشارہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، جو جن کی قسمت میں کفر ہے اور ان برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔
سواء علیہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو ڈرانے کی بدولت یہ ان پر برابر ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سرکار کو فائدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو فائدہ ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف میں نے جو کچھ اتارا ہے اس کو پہنچا دیں۔ سرکار پہنچا رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں، لیکن سرکار نے حکم خداوندی پہنچایا ہے۔ ظالموں نے پتھر پھینکے، میرے آقا نے پھول برسائے، سرکار نے پھول برسائے، کافر گالیاں بکتے ہیں، میرے آقا قرآن سناتے ہیں۔ ہمیں گھر بیٹھے اتنی شرم نہیں کہ ہم قرآن کریم سے وابستگی کا شرف پائیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ حضور نے کس مشقت کے ساتھ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پہنچایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے کامل وابستگی کا شرف بخشے، فیض یاب ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی